ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر مسلمان۔ حضرات، خوف خدا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ انسان کے ہر اعضاء، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہر چیز یہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے جب اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، ارے جس بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جو اللہ کے خوف سے روئے اور اس کا بدن کانپنے لگے، اس کا بدن تھر تھرانے لگے، تو اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کو ہلانے سے پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی وہ بندہ جب اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ مگر یارو، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو ہمارے دل میں دوسرے کا خوف موجود ہوگا، وہ ہم سے بڑا ہے اس کا ڈر ہمارے دل میں ہے، وہ ہم سے بڑا ہے اس کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ اے لوگو، اگر خوف ہمارے دل میں نہیں تو اس وحدہ لا شریک کا نہیں، اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوتا تو تمہاری مسجدیں یہ ویران نہ ہوتی، تمہارے ماتھے سجدے سے ویران نہ ہوتے، بلکہ اللہ کا اگر خوف تمہارے دل میں ہوتا تو یہ تمہارے پیشانیوں سے مسجد آباد ہوتی ہوئی نظر آتی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، لوگوں سنو، میرے آقا کریم کی حدیث کریمہ سنو۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میرے تیرے سونے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اخرج من النار، کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ لیکن لوگوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے حبیب کن لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اعلان کرے گا، او لوگوں سنو، اللہ اعلان کرے گا کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال دو۔ ارے جو بندہ کسی دن اور رات میں بیٹھ کر اپنے موبائلوں پر ٹی وی دیکھ کر اپنی زندگیوں کو رنگین بنانے والوں اور موبائلوں پر دنیا کی خرافاتیں دیکھ کر ان خرافاتوں کو اپنی زندگی میں بسانے والوں، سنو، ایک رات، کبھی رات کے سناٹے میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے رب کا خوف بسا کر کبھی اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو ایک قطرے یا دو قطرے نکال لیا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کہ ان کو جہنم سے نکال لو، من ذکرنی یومن، جس نے کسی دن مجھے یاد کیا، او خافنی مقاما، کسی مقام پر ڈر کر مجھے یاد کیا ہو، اسے جہنم سے نکال لو۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں او سونے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کریمہ کے راوی فرماتے ہیں کہ رب قدیر دو آنکھوں کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ وہ لوگوں، یہ کن آنکھوں کی باتیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں؟ کیا یہ ان آنکھوں کی باتیں میرے آقا فرما رہے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر عیاشیوں کے مناظر اپنے موبائلوں پر دیکھتے ہیں؟ کیا ان آنکھوں کے بارے میں میرے آقا ذکر فرماتے ہیں؟ کیا ان آنکھوں کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جو راستے پر چلتے ہوئے غیر محرم کوئی عورت گزرے
اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والوں، اللہ رب العزت کے حبیب ان آنکھوں کے بارے میں نہیں فرماتے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اللہ جہنم میں داخل نہ فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، کہ اللہ دو آنکھوں کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، جو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بسا کر روئی ہو۔ حضرات بتاؤ کون اتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کبھی خوف خدا سے روئے ہو؟ ہماری ماں بہنیں ہیں بیٹھی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو تو ضرور چلے ہوں گے، مگر کب؟ جب کبھی سیریل دیکھتی ہوں گی، اس میں کچھ ایسے معاملات آئے ہوں گے تو ضرور ان کے آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے، مگر یارو اگر یہی آنسو خوف خدا سے بہے ہوتے تو اللہ ان آنکھوں کو جہنم سے دور فرماتا۔ آقا فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو آنکھیں جگی ہو، اللہ ان دو آنکھوں کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ رات یہ حالات اپنے ملاحظہ کر لو، دیکھ لو اپنے حالات کو، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو، یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ راستے پر چلتے ہیں، غیر محرم اگر کوئی نظر آتا ہے تو ہم ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، مصطفیٰ کا پیغام، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، صرف کلمہ پڑھ لیا ایمان والے ہو گئے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کے سیرت کو بھی اپنانا پڑے گا، اور نبی کے سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو سنوارو، اس سے تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ آپ حضرات آمین کہیں۔ آمین آمین۔ ہم سب کو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات آخری میں کہہ کر آپ کے سامنے سے گزرتا ہوں، آخری بات کہہ کر میں گزرتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو جب جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کے مال کو تباہ نہیں فرماتا، اللہ اس کے مال کو برباد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے نا یارو سنو، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کے پیشانی سے سجدے کی طرف کو چھین لیتا ہے، اور جب طرف چھین لے تو سمجھ لینا کہ خدا ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں سب کو نمازی بنا دے، اور اچھی طرح اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔